مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی نشست میں ہم پڑھ رہے تھے ریچھ اور اژدہے کا واقعہ، اور بیچ میں ایک آدمی کا داخل ہونا، اژدہے سے ریچھ کو بچانا، یہ حکایت چل رہی تھی۔ اس حکایت کے دوران مولانا روم نے یہ سمجھایا تھا کہ تو اپنے جیسے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ان کے مشورے پر عمل کرتا ہے، تو بالکل تیرا حال ایسے ہی ہے جیسے کہ تو ریچھ کی طرح اژدہے کے منہ میں ہے۔ انسان کو مشورہ سنتے ہوئے یہ پرائیورٹی طے کرنی ہوگی کہ کس کی بات مجھے سننی ہے اور کس کی بات نہیں سننی ہے۔ اپنی طرح کے آدمی کی بات سنیں گے، ان کی باتوں کو اہمیت دیں گے تو خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہے گا۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر ٹیچر کی بات سننے کے بجائے اپنے ہی کلاس میٹ کی بات سنیں تو اگر وہ کلاس میٹ اس کو اچھی بات بتائے تو یہ بچ گیا، اور اگر اس نے غلط بتا دی تو یہ پھنس گیا۔ تو اپنے ساتھی، اپنے جیسے آدمی کی بات سننے میں ہمیشہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اپنے سے زیادہ قابل کی بات سنو، فائدے میں رہو گے۔ تو آپ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کی بات سننے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے خوشنودی کا۔ ان کو خوش کرتے ہوئے ان کی ہدایتیں حاصل کرو۔ اگر تجھے اس طرح سے کسی کو خوش کرنا، ان کی خوشنودی حاصل کرنا کڑوا لگتا ہے تو پھر تیری نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور روحانیت کے میدان میں جو اس منزل کا شہسوار ہے، وہی آدمی آپ کی ہدایت کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو خطرے سے نکالنا چاہتا ہے تو ان کی رہنمائی میں آنا اور ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا۔ اندھے آدمی کو سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اندھا آدمی جس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے، وہ جہاں لے کر چلتا ہے وہ چلتا ہے، کیونکہ وہ اندھا ہے۔ اپنی مرضی سے اندھا اگر چلنے لگے تو ٹھوکر اس کا مقدر بنے گی، گڑھا اس کی قسمت بنے گی۔ تو جو اندھے ہیں وہ لوگ آنکھ والے کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر چلیں تو اس میں ان کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی آدمی اس وقت تک آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا جب تک کہ آپ اس کے سامنے فریاد نہ کریں۔ روئیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا، بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی، اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ مسئلہ حل کرے گا، نہیں کریں گے تو وہ کہے گا جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ ایک حکایت شروع کر رہے تھے کہ ایک اندھا بھکاری تھا جو بھیک مانگتا پھرتا تھا، نابینا تھا۔ ایک دن وہ پکار کر کہنے لگا کہ میں ڈبل اندھا ہوں۔ اب یہ ڈبل اندھا کیا ہے اور یہ حکایت کیا ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ بوت کورے کو ہمیں گفت علامہ، من دو کوری دارم اہل زماں۔ ایک اندھا تھا جو پکار کر کہہ رہا تھا، خدا کی قسم مجھے پناہ دے دو، میری بات سنو، میری مدد کرو، میں دوہرا اندھا ہوں۔ اے دنیا والو، میری مجبوری کو سمجھو، میں ڈبل اندھا ہوں۔ پس دوبارہ رحمتم آرید ہاں، چوں دو کوری دارم و من درمیاں۔ جس طرح سے آپ کسی اندھے پر رحم کرتے ہیں کہ بیچارہ اندھا ہے، اس کو کچھ دے دو، میں ڈبل اندھا ہوں، مجھے دوہرا رحم چاہیے۔ جتنی مہربانی، جتنی عنایت، جتنی بخشش آپ کسی اندھے پر کرتے ہیں، اس کے ڈبل مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ میں ڈبل اندھا ہوں، میں دوگنا اندھا ہوں، اس لیے مجھے بخشش بھی ڈبل ہونی چاہیے۔ اس تعجب مردما گفتند لیک، ای دو کوری را بیاں کن نیک نیک۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ یہ کون سا انداز ہے بھیک مانگنے کا۔
ڈبل بخشش چاہتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں ڈبل اندھا ہوں۔ ڈبل اندھا ہوتا کیا ہے؟ یا تو آدمی اندھا ہوگا یا بینا ہوگا، یا نابینا ہوگا یا بینا ہوگا، یا دیکھنے والا ہوگا یا اندھا ہوگا۔ ڈبل اندھا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے تعجب سے اس کو پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ تو صحیح حقیقت کیا ہے، یہ ڈبل اندھے کا مطلب کیا ہے؟ جب آدمی اندھا ہو جائے تو اندھا ہو گیا، ڈبل اندھا کیا بات؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ڈبل اندھا ہونا۔ زاں کہ یک کوریت می بینے ماں آ دیگر کوری چے باشد وانما، اس لیے کہ تیرا اندھا پن تو ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تو اندھا ہے، یہ بات تو ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ دوہرا اندھا پن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ تو ظاہر کرو۔ گفت زشت آوازمو ناخوش نوا، زشت آوازی و کوری شدتا۔ ایک آدمی اندھا ہوتا ہے تو کچھ گاتا ہے، کچھ نعت پڑھتا ہے، کچھ نشید گاتا ہے، کوئی گانے گاتا ہے، تو اس کی آواز کی وجہ سے لوگ اس کو خیرات کر دیتے ہیں۔ تو اندھا ہے لیکن آواز تو اچھی ہے، لیکن میں اس طرح سے ڈبل اندھا ہوں کہ میری آنکھیں بھی نہیں ہیں اور میری آواز بھی خراب ہے، تو کم از کم آواز سن کے مجھے لوگ کچھ دے دیں گے ایسی صورت بھی نہیں ہے میرے پاس۔ میری آواز اتنی خراب ہے کہ لوگ میری آواز سن کے آنے والے بھی دور ہو جاتے ہیں، تو میری خیرات کون کرے گا؟ ایک تو آنکھوں کا اندھا پن ہے، دوسرا منہ کا بھدا پن ہے، دونوں مل کے میں ڈبل اندھا بن گیا ہوں، تو مجھے اور زیادہ ضرورت ہے کہ مجھے خیر خیرات کیا جائے۔ بانگ زشتہ مایائے غم می شود، مہر خلق از بانگ من کم می شود۔ میری بری آواز کا غم یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ ایک تو میری آنکھوں کا اندھا پن یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اب میری خراب آواز کا جو غم ہے وہ میری زندگی کا ایک اور حصہ بن گیا ہے، اور میری چونکہ آواز خراب ہے لہٰذا لوگوں کی مہربانی بھی مجھ پر نہیں ہو پاتی۔ اچھی آواز والے کو کبھی کوئی خیرات کرتا ہے، بات دل کو لگتی ہے، جب کوئی اچھا گانا گاتا ہے تو اس کی خوبصورت اور دل کو چھونے والی آواز کی وجہ سے لوگ اس کو کچھ دے دیتے ہیں، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ زشت آوازم بہرجا کہروت، مایہ خشم و غموں کی می شود۔ میری آواز تو ایسی آواز ہے کہ میری آواز جہاں بھی جاتی ہے اچھے خاصے خوشگوار دل رکھنے والے خوش مزاج انسان کا موڈ خراب کر دیتی ہے۔ غم، غصہ، کینہ یہ لوگوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے میری آواز سن کے، اتنی بری اور بھدی آواز ہے میری۔ اچھا خاصا آدمی میری آواز سن کے موڈ خراب کر لے۔ برد و کوری رحم را دو تا کنیت، ای چنی نا گنج را گنجا کنیت۔ اس طرح سے دو عیب میرے اندر ہیں، تو اسی لیے مجھ پر رحم بھی دو گنا کرنا چاہیے، میرے اوپر عنایت اور مہربانی بھی دگنی کرنی چاہیے۔ تو میں ایک ایسا شخص ہوں جو اس دنیا میں سمانے والوں میں میرا شمار نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے، اس دنیا میں سمانے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو ٹیلنٹ، کچھ نہ کچھ تو ایک پازیٹیو چیز اس کے اندر رہنا چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے۔ کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں اس دنیا میں کیسے جیوں؟ تو مجھ کو کم از کم کچھ مال دولت دے دو تاکہ میری زندگی اچھی گزر سکے۔ گنجائش نہیں ہے میری زندگی میں، تھوڑی گنجائش آپ مہربانی کر کے پیدا کرو۔ زشت یہ آواز کم شد زی گلا، خلق شد بروئے برحمت یک دلا۔ اس طرح سے جو اس نے اپنا درد بیان کیا لوگوں کے سامنے، شکوہ کیا اپنی بری آواز کا، تو اس کے بری آواز کا شکوہ بری آواز سے جو اس نے کیا تو لوگوں کو سمپتی پیدا ہو گئی، لوگ اس پر رحم کرنے پہ آمادہ ہو گئے کہ ہاں بھئی یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، اس کی آواز واقعی بھدی ہے، جب یہ بات ہی کر رہا ہے تو ہمارے کانوں کو بھلی نہیں لگتی، تو جب گائے گا تو کہاں سے بھلی لگے گی۔ تو لہٰذا اس طرح سے سمپتھی پیدا ہو جاتی۔ آپ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس کو چھپا کر ظاہر مت کرو، جو ہے وہ بیان کر دو، سمپتھی مل جائے گی۔ ایک آدمی کے اندر کوئی کمالات نہیں ہیں، وہ اپنے کمالات کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرے، جو ہے وہ بیان کر دے۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، وہ غیر ضروری شان شوکت دکھا کر اپنا مال دولت کا اظہار نہ کرے، جو ہے وہ بیان کر دے۔ غریب ہے تو ہاں بھائی غریب ہیں، کالے ہیں تو ہاں بھائی کالے ہیں، برے ہیں تو ہاں بھائی برے ہیں، جو ہے وہ بیان کر دو۔ اس طرح سے سمپتھی تو پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ زیادہ دکھا کر بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، تو لوگ کہیں گے دیکھو ہے کچھ نہیں، بیان کر رہا ہے اتنا، عزت بھی چلی جائے گی۔ اگر آپ غریبی اپنی ظاہر کریں گے تو لوگوں کے دل میں کم از کم ہمدردی تو پیدا ہو جائے گی آپ کے بارے میں۔
تو جو ہے وہ بیان کرو. کرد نیکو چوں بے گفتو راز را لطف آواز دلش آواز را. جب اس نے اپنا راز بتا دیا تو اپنا راز بتانے نے اس کو بھلا بنا دیا. جو حقیقت ہے اس نے بتا دی، یہی اس کی ایک خصوصیت اور انفرادیت بن گئی. اس کے دل کی آواز نے اس کی آواز کو منفرد بنا دیا. جو دل میں ہے وہ بیان کر دیا. کچھ نہیں ہوگا کہ لوگ اتنا تو کہیں گے یہ آدمی سچ بولنے والا ہے، ایک تو پلس پوائنٹ بن جائے گا. سارے مائنس پوائنٹس میں ایک پوائنٹ تو پلس بن جائے گا نا انسان کا، بھئی یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے. وہاں کی آواز دلش ہم بدبوت آں سے کوری زشتی سرمت بوت. جس کے دل کی آواز بھی بری ہو وہ تہرا اندھا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے، ایک اندھا پن تو یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کا اندھا ہے، دوسرا اس کا اندھا پن یہ ہے کہ اس کی آواز خراب ہے. اگر وہ اپنی خراب آواز کو اچھی آواز سمجھ کر بیان کرتا رہے تو تیسرا اندھا پن آ جائے گا. تو کم از کم تیسرا اندھا پن تو پیدا مت کرو. ایک تو ظاہری غریبی آپ کے پاس ہے، ظاہری غریبی کو ظاہری غریبی بناؤ. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ظاہری غریبی کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ سے کام لے کر شیخی کرتے ہیں، تو دل کی جو غریبی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. یہ تیسرا اندھا پن ہو جائے گا. لیک وہاباں کے بے علت دہند بو کے دستے برسرے زشتس نہند. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بخشش دینے والے، عطا کرنے والے، کچھ اچھی آواز کی وجہ سے دیتے ہیں. دینے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی آواز سن کر ان کے کانوں کو بھلی لگتی ہے تو کچھ دے دیتے ہیں. لیکن سارے دینے والے ایسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہمدردی میں دینے والے بھی ہوتے ہیں. تو جو اچھی آواز سے دینے والے ہیں ان کا تو تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ان کی خیرات تو نہیں مل رہی ہے، لیکن جو ہمدردی میں دینے والے ہیں ان کی تو لے لو. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا آدمی تیرے سر پر ہاتھ رکھ دے اور تیرا نصیب چمک جائے. شیخی مت کرو، تعلی مت کرو، ڈینگے مت مارو. جو ہے جتنا ہے، ہاں بھئی ہے، کیا کریں. تم غریب ہو، لوگ کہیں گے، آپ شرمندگی کے مارے اپنے آپ کو امیر ظاہر کر رہے ہیں. ارے لوگوں سے پہلے آپ ہی کہہ دو کہ ہاں بھئی ہم غریب ہیں، کیا مسئلہ ہے. چونکہ آوازش خوش و مرحوم شد زو دل سنگی دلاں چوں موم شد. چونکہ اس کی آواز اچھی اور قابل رحم بن گئی. اب یہ جو اس کی خراب آواز تھی، اس نے خراب آواز سے اپنی خراب آواز ہونے کا جو اقرار کر لیا، وہ اس کی اچھی آواز بن گئی. اور اس کے ان کلمات کی وجہ سے پتھر دل لوگوں کے دل بھی نرم پڑ گئے. ورنہ اگر یہ اعتراف نہ کرتا، کنفیس نہ کرتا، تو ہمدردی اس کو حاصل نہیں ہوتی تھی. تو کسی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑتا ہے. آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کے حضور میں اپنی کمتری، اپنی عاجزی، اپنی بیکار طبیعت کا اقرار کرو، جھک جاؤ، تب نوازش ہوگی. میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ صرف نوازشات کو روکتا ہے. نالے کافر چو زشتست و شہیق زانمی گردت اجابت را رفیق. کافر وہ اگر روئے بھی، وہ گڑ گڑائے بھی، تب بھی اس کی آواز اللہ کی نظر میں گدھے کی آواز کی طرح ہے، کیونکہ اس کا دل اندھا ہے. اسی لیے کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے حضور جھکو، دعا قبول ہوگی، مسائل حل ہوں گے. وہ جھکتا ہی نہیں ہے، رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اخسو برزشت آواز آمدست کوز خون خلق چون سگ بود مست. اخسو دراصل قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، سورہ المومنون آیت نمبر 180. اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا احوال بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو یہ اللہ کے حضور فریاد کریں گے، اے اللہ ہم کو اس بھیانک جگہ سے نکال لے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب میں فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. خاموش، آواز نہیں کرنا، دور ہٹو، یہاں سے جاؤ، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، پڑے رہو ایسے ہی دوزخ میں جلتے ہوئے، یہی جزا ہے تمہاری. اس طرح کا ریئیکشن ملے گا ان کو. اس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، اخسؤوا برزشت آواز آمدست، دور ہٹو، یہاں سے نکل جاؤ. یہ بھدی آواز والوں کے لیے آیا ہے، جن کی آواز بھدی، کرخت اور خراب کانوں کو محسوس ہوتی ہے. ایسی آواز والوں کو کوئی قریب نہیں بلاتا، کوئی ان کو انٹرٹین نہیں کرتا. کچھ دینا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ وہ مخلوق کے خون سے کتے کی طرح مست.
یہ دوزخی مخلوق کا خون چوستے رہے پوری زندگی بھر، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے رہے، حرام کی کھاتے رہے، لوگوں کو ڈباتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنے گا۔ وہ کتے، دوزخ کے کتے، چونکہ نالے خرس رحمت کش بوت، نالات نبوت چنی ناخوش بوت۔ اب یہ جو ریچھ ہے جس کا ذکر ہم کر رہے تھے، اس نے جو رویا، ریچھ جو رویا اژدہے کی جکڑ لینے کی وجہ سے، تو اس کا رونا اس کے لیے رحمت ثابت ہو گیا۔ حالانکہ ریچھ تھا، طاقتور جانور تھا، لیکن اس نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا کہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میں مرا جا رہا ہوں۔ تو اس کا رونا اس کی حفاظت کا سبب بنا، اس کی رحمت کا سبب بنا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تیرا رونا ایسا نہیں ہے تو یہ ناپسندیدہ رونا ہے۔ روتے تو بہت لوگ ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے روتے ہیں، غموں کی وجہ سے روتے ہیں، بیماری کی وجہ سے روتے ہیں، تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں، کوئی دل دکھا دیا اس کی وجہ سے روتے ہیں۔ روتے بہت لوگ ہیں، ہر رونا فائدہ مند نہیں ہے۔ بعض رونے تو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے کسی کی موت پر بعض لوگ نوحہ کر کر کے روتے ہیں، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، آپ ایسا کرتے بولے تھے، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، ہائے ہائے آپ کے بچوں کا کیسا ہوگا۔ اس طرح سے جو آواز کر کر کے روتے ہیں وہ تو ناپسندیدہ رونا ہے، ویسا نالا کر کے رونا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ہر رونا کام کا نہیں ہے، اس طرح کا رونا رو جو رحمت کا سبب بنے۔ داں کے با یوسف تو گرگی کر دے، یاز خونے بے گناہ خردائے۔ دوزخ میں جانے والے دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس نے یوسف کے ساتھ بھیڑیا پن کیا، اپنے محبوب کے ساتھ بھیڑیا پن کا مظاہرہ کیا۔ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتا ہے، حرام حلال کچھ نہیں دیکھتا، اور جو اس کو کھلانے کے لیے آتا ہے، جو اس کی نگرانی کرنے کے لیے آتا ہے، اسی پر حملہ کر دیتا ہے، اسی کو حملہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اسی کو نوچتا ہے۔ اور انسان نے ویسے ہی کیا دنیا میں، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، اللہ نے اس کی ضرورتیں پوری کی، اللہ نے اس کو صحت دی، اللہ نے اس کو طاقت دی، اللہ نے اس کو رشتہ دار دیے، اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے، سب اللہ نے دیے، اور اللہ کے ساتھ ہی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ بھیڑیا پن ہے۔ تو دوزخ میں جانے والے یہی کام کرتے رہے نا پوری زندگی، اب کیوں رو رہے ہیں؟ یاز خونے بے گناہ خردے، یا پھر یہ کیا کہ حقوق العباد کو ترک کیا، لوگوں کے حقوق مار دیے جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ ہے، لوگوں کا خون پیا، لوگوں کا حق مارا، چوری کی، دھوکہ دہی کی، قرض لے کر ڈبا دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی۔ گناہ دو قسم کے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ پہلا مرحلہ جس کا یہاں ذکر ہوا وہ حقوق اللہ کا ہے، دوسرا مرحلہ حقوق العباد کا ہے۔ یہی دو ہی قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے پوری زندگی یہ دونوں گناہوں کا سامان اکٹھا کیا ہے تو اب اس کو بھگتنا تو پڑے گا۔ توبہ کن وز خوردہ استفراغ کن، ور جراحت کو نہ شد رو داغ کن۔ اب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی مرحلہ ہو، آپ کو دوزخ میں ڈھکیلا جائے، وہاں پر آپ چیخ چیخ کر فریاد کریں، آپ کی فریاد نہ سنی جائے، اس سے پہلے وقت ابھی بھی ہے۔ توبہ کرو اور جو کھایا ہے اس کو اگل دو، ناجائز وغیرہ جو بھی جس کا بھی کھایا ہے اس کو اگل دو۔ اللہ کے حقوق کے معاملے میں توبہ کرو، بندوں کے حقوق کے معاملے میں جس کا حق اس کو دے دو۔ ور جراحت کو نہ شد، اور اگر یہ تمہاری جراحت پرانی ہو گئی ہے، زخم پرانا ہو گیا ہے تو داغ دو اس کو۔ جب زخم پرانا ہو جاتا ہے نا، جب مندمل نہیں ہوتا تو اس کو داغ دیتے ہیں، تو داغ دو، پرانا ہو جائے تو۔ داغ دینے کا مطلب کیا ہے؟ ابتدائی جب آپ کا گناہ ہوتا ہے، گھنٹہ دو گھنٹے پہلے آپ نے گناہ کیا، ایک دو دن پہلے آپ نے گناہ کیا، فوری توبہ کر لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پرانا ہو گیا ہے، 10-20 سال 25 سال پہلے ہو گیا، اب تک آپ نے توبہ نہیں کی ہے، تو اب وہ زخم پرانا ہو گیا ہے، اب اس کو داغ دینا پڑے گا، اور داغ ہر کوئی نہیں دے سکتا، پھر جو داغ دینے والا ہے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ دو ہی راستے ہیں، اور کیا کریں۔ بازگرد از گرگی اے روباہ پیر، نصرت از حق می طلب نعمن نصیر۔ اے بوڑھی لومڑی، تو لومڑی ہے، چالاک لومڑی ہے اور بوڑھی ہو گئی ہے۔ پرانے ہیں نا تیری چالاکی پن اور تیرا جو ہے گناہوں کی جو کہانی ہے کافی پرانی ہو گئی ہے، اس لیے تو بوڑھی لومڑی ہے، تو لومڑی ہے، چالاکی ہی تجھے نہیں کرنا چاہیے لومڑی کی طرح کی، لیکن تو نے تو بھیڑیا پن کیا ہے۔ بھیڑیا پن چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، نصرت از حق می طلب، اللہ سے نصرت مدد طلب کر۔
نعم النصیر، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آپ پھر وہ ریچھ اور اژدہے کے واقعے کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی وہ واقعہ چل رہا ہے۔ اب کیا ہوا، ایک آدمی جو وہاں پر پہنچا تھا اس نے ریچھ کو اژدہے کے منہ سے چھڑا دیا، اژدہے کو مار دیا، ریچھ کو بچا لیا۔ خرس ہم از اژدہا چوں وارہیت، ماں کرم زاں مرد مردانہ بدیت۔ ریچھ جب اژدہے سے نجات پا گیا تو اس نے اس کا بہادرانہ کرم دیکھا۔ کس کا؟ ایک آدمی کا۔ ایک آدمی جو انون تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس کو ریچھ کو اژدہے کے منہ سے چھڑایا تھا۔ تو ریچھ نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے میری مدد کے لیے، کوئی میرا اپنا ہمدرد ہے جس نے میری جان بچائی، تو اس آدمی سے ریچھ کو ہمدردی پیدا ہو گئی۔ چوں سگے اصحاب کف آں خرس زار، شد ملازم در پے آں بردبار۔ تو وہ بیچارہ ریچھ اصحاب کہف کے کتے کی طرح اس آدمی کا وفادار بن گیا، اس کا ساتھی بن گیا۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، اب میں آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کروں گا، آپ کا دوست بن جاؤں گا۔ آ مسلمان سر نہاد از خستگی، خرس حارس گشت از دل بستگی۔ اب ریچھ کو بچانے کے بعد جب دیکھ لیا اس آدمی نے کہ ریچھ میرا دوست بن گیا ہے، تو اطمینان سے اس کو تھکن ہو گئی تھی، نیند آ گئی تھی، تو وہ کسی جھاڑ کے نیچے جا کر وہ آدمی لیٹ گیا، سو گیا تھکن کی وجہ سے، اور ریچھ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس کی حفاظت کرتے ہوئے۔ ریچھ جو انسانوں کو پھاڑ کھانے والا ہے، ایک ہمدردی کی وجہ سے اس کا دوست اور محافظ بن گیا۔ حارس کہتے ہیں محافظ کو، حفاظت کرنے والا، گیٹ کیپر یا نگران جو بھی ہے۔ آ یہ کہ بگزشت گفتش حال چیست، اے برادر مرترا ای خز کیست۔ اب جب ایک اور آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کر اس نے تعجب کیا کہ ایک جھاڑ کے نیچے ایک انسان سو رہا ہے اور اس کی نگرانی ایک ریچھ کر رہا ہے۔ اب یہ اس کا جان پہچان والا آدمی تھا، پریشان ہو گیا، قریب آیا، قریب آ کر اس سے کہنے لگا کہ جناب کیسے مزاج ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے آج؟ آپ لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اور آپ کی حفاظت ریچھ کر رہا ہے۔ کون لگتا ہے یہ ریچھ آپ کا جو ایسی آپ کی حفاظت کر رہا ہے؟ خصہ وا گفتو حدیث اژدہا، گفت بر خرسے منہ دل ابلہا۔ تو اس نے وہ قصہ سنایا اپنے دوست کہ ایسا ایسا ہوا تھا، میں نے اس کی جان بچائی تھی، تو وہ میرا دوست بن گیا ہے اور میری حفاظت کر رہا ہے۔ سب کہانی سنا دی اس نے۔ تو اس کے دوست نے کہا، ارے بے وقوف انسان، ریچھ سے دوستی مت کر، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جو ریچھ مزاج کے انسان ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ چاہے کتنی ہمدردی کرو، ایک وقت ایسا آتا ہے یہ تمہارے اوپر ہی جھپٹتے ہیں۔ ریچھ مزاج لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی نہیں کرنا چاہیے، اور کریں گے بھی تو ہمدردی کرو اور بھول جاؤ، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ دوستی زبلہ بتر از دشمنیست، او بہر ہیلا کے دانی راندنیست۔ کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ بے وقوف کی دوستی دشمنی سے بھی بدتر ہوتی ہے؟ ریچھ کے اوپر اتنا بھروسہ، آپ نے اس کی جان بچائی، آپ کا کام ہو گیا، اس کو اپنے راستے جانے دو، آپ اپنے راستے چلے جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد آپ نے کی، مدد کا مرحلہ ختم ہو گیا، ان کو اپنا راستہ جانے دینا چاہیے، آپ اپنا راستہ جا لینا چاہیے۔ وہ اگر آپ کے پاس ہمدردی محبت کا اظہار کریں تو ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ایک وقت کے بعد وہ دھوکہ دیتے ہیں، اپنی اصلیت دکھاتے ہیں۔ تو ریچھ وہ مزاج کا جانور ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی اپنے سے دور کر دینا چاہیے۔ گفت واللہ از حسودی گفت این، ورنہ خرسے چنگری این مہر بین۔ تو اس دوست نے کہا، قسم خدا کی یہ بات آپ جلن کی وجہ سے بول رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریچھ جیسا جانور میری حفاظت کر رہا ہے، تو یہ آپ کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، حسد آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ ریچھ کو مت دیکھو، اس کی محبت کو دیکھو، کس طریقے سے وہ میرے پاس بیٹھ کر میری رکھوالی کر رہا ہے، اس کو دیکھو۔ گفت مہر ابلہاں اشوادست، این حسودی یہ منز مہرش بیست۔ تو اس دوست نے کہا، بے وقوفوں کی محبت دھوکہ دینے والی ہوتی ہے، اس کی محبت پہ بھروسہ مت کرو۔ میں اگر حسد بھی کر رہا ہوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے حسد کر رہا ہوں، تو میرا حسد کرنا تمہارے حق میں اس کے ساتھ ہمدردی یا اس کے بھروسے سے اچھی ہے۔ میری حسد کی عادت تیرے لیے، میں حسد کر رہا ہوں نا، جل رہا ہوں، تو چلو ٹھیک ہے، یہی مان لیتے ہیں کہ میں تم سے جل رہا ہوں، لیکن میرا جلنا اچھا ہے تمہارے بھروسہ کرنے سے،
کیونکہ میں حسد کر رہا ہوں تو تم کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن ریچھ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ ہی بیا بامن براں ای خرسرا مگزیں محل ہم جنسرا۔ خبردار، ریچھ کے اوپر بھروسہ مت کرو، میرے ساتھ آ جاؤ، ریچھ کو بھگا دو۔ اپنے ہم جنس پہ بھروسہ کرو، تم بھی انسان میں بھی انسان، مجھ پر پھر بھی بھروسہ کر سکتے ہو۔ انسان چاہے کتنا خراب ہو لیکن کسی حد تک انسان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جانور، اور وہ بھی انسان خور جانور ہے، اس کے اوپر بھروسہ مت کرو۔ گفت رو کار خود کن اے حسود، گفت کارم ای بدو بختت نبود۔ تو اس نے کہا جاؤ نکلو یہاں سے، اپنا کام کرو، جاؤ، بہت ہو گئی نصیحتیں فضیحتیں، سمجھ میں آ گیا مجھے تم کو کتنی جلن ہو رہی ہے یہ منظر دیکھ کر، اپنا کام کرو، نکلو یہاں سے۔ تو اس نے کہا بھئی میرا کام تھا اچھی بات بتانا، میں نے بتا دی، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ اب آپ کا نصیب ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ من کم از خرسے نباشم اے شریف، ترک او کن تامنت باشم حریف۔ اے میرے دوست، اے بھلے آدمی، اے شریف انسان، کیا میں ریچھ سے بھی کمتر ہوں؟ میری بات کو اتنی آسانی سے آپ رد کر رہے ہیں؟ آپ کا دوست ہوں، اتنی آسانی سے میری بات رد کر رہے ہیں؟ میں آپ سے دوستی بڑھا دوں گا، اس کو چھوڑو، میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ ریچھ کی حفاظت میں اطمینان سے سونے کا خطرہ مت مول لو۔ بر تو دل می لرزدم زندیشے، با چنی خرسے مرو دربیشے۔ مجھ پر فکر سے ایک پریشانی لاحق ہو رہی ہے، دل میرا لرز رہا ہے، تم کو اور ریچھ کو اس طرح سے دیکھ کر میرا دل دھڑک رہا ہے، مجھے تیری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس طرح سے گھنے جنگل میں جہاں کوئی نہ ہو، ریچھ کے اوپر اتنا بھروسہ کر کے مت نکلو۔ یہ بار بار سمجھا رہا ہے کہ سمجھو سمجھو سمجھو، کیا کر رہے ہو یہ؟ این دلم ہرگز نہ لرزی دے گزاف، نور حق ہستی نہ دعویٰ و نہ لاف۔ یہ میرا دل جو تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے یہ خامخواہ نہیں ہے، یہ جو میں خوف کھا رہا ہوں تمہاری جان کے معاملے میں، یہ بکواس نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹے دعوے نہیں ہیں، بلکہ وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر دیا ہے، یہ اس نور کے اثر کی وجہ سے ہے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں جانتا ہوں ریچھ کا مزاج کیا ہے، میں جانتا ہوں، اور اللہ کا جو نور مومن ہونے کی حیثیت سے جو اللہ نے میرے دل کے اندر رکھا ہے، اس نور کی روشنی میں بول رہا ہوں، مت کرو ایسا۔ مومنم ینظر بنور اللہ شدہ، ہاں و ہاں بے گریز عظیم آتش کدا۔ میں ایمان والا ہوں، اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں۔ خبردار خبردار، آگ کی بھٹی میں جا رہے ہو تم، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ این ہما گفتو بے گوشش در نرفت، بدگمانی مردرا سدیست زفت۔ بہت کچھ سمجھانے کی اس نے کوشش کی، لیکن اس آدمی کے کان میں ایک جملہ بھی نہیں گیا، یہ ایک ہی بات کہتا رہا، تو مجھ سے جل رہا ہے، تو مجھ سے جل رہا ہے۔ بدگمانی پیدا ہو گئی، اور مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بدگمانی ایک بہت بڑا بند ہے، رکاوٹ ہے، آبسٹیکل ہے۔ کسی کے بارے میں جب بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اس کا مشورہ سنتا ہی نہیں، اپنی ہی کرتا ہے۔ دست وے بے گرفت تو دست از وے کشید، گفت رفتم چونے یار رشید۔ اس نے اس سے زیادہ اصرار کیا، ہاتھ پکڑ لیا اس کا کہ بھائی میری بات سمجھو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ توجہ دو، آپ ہلاکت کے منہ میں جا رہے ہیں، چلو یہاں سے۔ ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگا، اس نے ہاتھ جھٹک دیا، دوست کا ہاتھ اس نے جھٹک دیا، جھٹک کر کہنے لگا نکلو یہاں سے، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت ہی نہیں۔ تب اس نے کہا کہ اب یہ دوست میرا سیدھا ہونے والا نہیں لگتا، میں نکلتا ہوں۔ بولنے والا ایک وقت تک بولتا ہے، سننے والا ہو تو بولے گا، نہیں سننے والا ہو تو چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ بھئی آپ جانیں، آپ کی جان جانے، آپ کا ریچھ جانے، زندہ رہتے رہو مرتے مرو، مجھے کیا کرنا ہے، جتنا سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا۔ گفت رو برمن تو غم خارا مباش، بل فضولہ معرفت کم تر تراش۔ اب اس نے کہا جانا ہے تو جاؤ، میرا ہاتھ چھوڑو، میری جان چھوڑو،
میرا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بکواسی ہے، اس طرح کی نصیحت کی باتیں، معرفت کی باتیں یہ اپنے پاس ہی رکھو، میں نے تم سے مشورہ نہیں لیا، میں نے کہا تم کو یہ سب باتیں کہنے کے لیے، اپنی نصیحتیں اپنے پاس ہی رکھو اور نکلو یہاں سے۔ دیکھیے انسان کے اوپر جب بدبختی طاری ہو جاتی ہے تو انسان اچھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بعض گفتش من عدوے تو نیم، لطف بینی گر بیائی در پیم۔ تو اب اس نے پھر کہا، اب دیکھیے آپ اتنا سب ہونے کے بعد پھر کہتا ہے جاتے جاتے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اگر تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میری بات سنو، تو تم کو لطف، محبت، کرم، عنایت، بخشش سب ملے گی، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا، لیکن یہ ریچھ کا پیچھا چھوڑو، ہلاک کر دے گا یہ تمہیں۔ گفت خوابستم مرا بے گزار و رو، گفت آخر یار را منخاد شو۔ اس نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے، طبیعت تھکی ہوئی ہے، مجھے چھوڑو اور نکلو یہاں سے، چلو اپنا راستہ ناپ، بہت ہو گیا، تمہاری نصیحتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں یہاں پر۔ تو اس نے کہا دوست ہو نا، دوست کی بات تو سنو، دوستی سمجھ کر تو سنو۔ تاب خسپی در پناہ عقلے، در جوار دوست صاحب دلے، تاکہ تم ایک عقلمند انسان کی حفاظت میں سو سکو۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا بیٹھ کر، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تم یہاں سو جائیں گے تو تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، میں کرتا ہوں، یہ ریچھ کو بھگاؤ یہاں سے۔ در خیال افتاد مرد از جد او، خشمگیں شد زو بے گردانی درو۔ اب جب اتنا زیادہ اصرار اس نے کیا دوست نے کہ ریچھ کو بھگاؤ، ریچھ کو بھگاؤ، ریچھ کو بھگاؤ، جب آدمی اسی معاملے میں بہت زیادہ اصرار کرنے لگتا ہے تو سامنے والے آدمی کے دل میں ایک اور خیال جنم لیتا ہے، کیا اتنا اصرار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے اور کچھ تو نہیں ہے، کوئی ان کا مقصد تو نہیں ہے، کوئی لالچ تو نہیں ہے، یا یہ کہ یہ ریچھ کو بھگا کر الٹا میری جان کے دشمن بننا چاہتا ہے؟ دیکھیے آپ ایک دم منظر چینج ہو جاتا اور زیادہ سخت، حالانکہ یہ مسلسل بھلائی میں بول رہا ہے، لیکن اس آدمی کو زیادہ اصرار اور برا لگ رہا ہے اور شک میں پڑ گیا۔ خشمگی شد، غصے میں آ گیا، زو بے گردانی درو، اور منہ پھیر لیا، میں نے کہہ دیا میں تیری بات نہیں سننے والا، نکل جا یہاں سے، بار بار کیوں بولتا ہے؟ کی مگر خزدے منامت خونیست، یا تمادارت گداؤ تونیست۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یہ شاید میری جان لینا چاہتا ہے، اب ریچھ کے موجود ہوتے ہوئے یہ میری جان تو نہیں لے سکتا نا، اسی لیے ریچھ کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ خونی بننا چاہتا ہے میرا، یا پھر کوئی لالچ ہے اس کے دل میں۔ بھیک منگا چور معلوم ہوتا ہے یہ، جو اس طرح سے ریچھ سے پیچھا چھڑا کر مجھے لوٹنا چاہتا ہے۔ یا گرو بستست با یاراں بدی، کہ بتر ساند مرا از ہم نشیں، یا اس نے دوستوں پر کوئی شرط باندھی ہوگی، یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بندے کی حفاظت میں ریچھ لیا ہوا ہے تو دوستوں کے ساتھ بعض دوست مل کے شرط باندھتے نا، میں جا کر اس کو ریچھ کو بھگا کر آؤں گا تو اتنا کیا معاہدہ کریں گے، اتنی شرط لگائیں گے، دوست کہتے ہیں نہیں تو نہیں بھگا سکتا، دیکھ میں جا کر ایسی باتیں کرتا ہوں، وہ خود ریچھ کو بھگا دے گا، اس طرح بھی کرتے نا لوگ دوست آپس میں، تو یا کوئی ایسی شرطی لگی ہوگی، اسی لیے تو آیا ہے یہاں پر ریچھ کو بھگانے کے لیے، ریچھ سے ڈرا رہا ہے، ڈرا کر اس کو بھگانا چاہتا ہے۔ یا حسد دارد ز مہر یار من، کاں چنی جت می کنت درکار من، یا پھر حسد اپنے عروج پر ہوگا، ریچھ کی جو محبت ہے میرے ساتھ وہ اس کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے حسد کر رہا ہے، اسی لیے تو اتنا اصرار کر رہا ہے، ورنہ صرف اگر ہمدردی ہوتی تو ایک بار دو بار بولتا نکل جاتا۔ بھئی کوئی بھی آدمی آپ کے ساتھ ہمدردی میں، سچی ہمدردی میں جو بولنے والا ہوتا ہے وہ ایک بار بولتا ہے، دو بار بولتا ہے، اس کے بعد آپ کے حال پر چھوڑ دیتا ہے آپ کو، لیکن یہ اتنا زیادہ اصرار کون کرتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، یہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے، یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ تو مفاد ہوگا۔ خود نیامد ہیچ از خوب سے سرش، یہ گمان نیک اندر خاطرش۔ چونکہ اس کا دماغ خراب تھا، برا دماغ تھا، اسی لیے اس دماغ میں بری باتیں ہی آتی رہی، یہ آدمی ہمدردی میں کرتا رہا لیکن اس کو اس کی ہر بات برائی کے اینگل سے ہی اس کے دماغ میں آتی رہی، کوئی بھی نیک گمان اس کے دماغ میں آیا ہی نہیں دوست کے بارے میں اتنی ساری گفتگو کے دوران۔
زن نیکش جملگی بر خرس بود، او مگر مر خرس را ہم جنس بود۔ چونکہ اس کا نیک گمان ریچھ کے اوپر ہی تھا۔ اب دیکھیے، ایک طرف اس کا نیک گمان ریچھ کے اوپر ہے اور یہ آدمی اس کو ریچھ سے دور کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر بات ہے برا گمان ادھر آ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو کسی سے محبت، ہمدردی، بھروسہ سب ہے، اس کے خلاف جب کوئی آدمی آپ کے سامنے بولتا ہے تو خلاف بولنے والوں کے بارے میں آپ کا برا گمان پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہوا ریچھ کے بارے میں، چونکہ اس کا گمان اتنا زیادہ نیک تھا تو وہ اس آدمی کے بارے میں اس کا برا گمان پیدا ہو گیا۔ ایسا ریچھ کے اوپر اس کو بھروسہ ہو گیا تھا جیسے ریچھ اور وہ دونوں ایک ہی نسل کے ہیں۔ او مگر بر خسرا ہم جنس بود، ایسا گمان کہ وہ دونوں ہم جنس ہیں، ایک ہی نسل کے ہیں۔ بدگمان و ابلا و نا اہل بود، وس شخاوت او مطیع جہل بود۔ بدگمان، بے وقوف، نا اہل، یہ سب الفاظ آپ اس آدمی کے بارے میں مولانا روم استعمال کر رہے ہیں۔ بدگمان و ابلا و نا اہل بود، وس شخاوت او مطیع جہل بود۔ اپنی بدقسمتی کی وجہ سے وہ جہالت کا تابع بن گیا، کوئی بات اس کے اندر داخلی نہیں ہوتی دماغ میں۔ بدرگو خود رائے و بدبخت ابد، گمرہو مغرور و کور و خار و رد۔ جس کی فطرت ہی خراب اور جو خود رائے، اپنی بات ہی کو صحیح کہنے والا، بدقسمت، ابدی بدقسمت، گمراہ، مغرور، اندھا، ذلیل، مردود، یہ سارے الفاظ استعمال کر دیا آپ نے اس آدمی کے بارے میں جو اپنے ہمدرد دوست کی بات کو نہیں مانتا، ریچھ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ خرس را بگزیدہ بر صاحب کمال، روسیہ حاصل تباہ فاسد خیال۔ ریچھ کو ترجیح دی اس صاحب دل انسان کے اوپر۔ جو لوگ صاحب دل، صاحب کمال لوگوں کے مشورے پر ریچھ جیسی صفات والے دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ ریچھ کی صفات والے دوست، ریچھ کی صفات والے رشتہ دار، ریچھ کی صفات والے احباب، ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور جو بے غرض صاحب دل لوگ ہیں ان کے مشورے کو کونے میں کرتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ روسیہ حاصل تباہ فاسد خیال، روسیہ ہو جاتے ہیں، بد انجام ہو جاتے ہیں، اور گندے خیالات ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آخلیرا السگی تہمت نہاد، خرسرا دانست اہل مہرداد۔ یہ کتا پن ہے۔ یہ دیکھیے مولانا روم کس قدر غصے میں ہوں گے، وہ الفاظ سے اندازہ ہو رہا ہے۔ یہ کتا پن ہے، یہ کتا پن ہی ہوتا ہے جو انسان عقل مند آدمی پر اس کی وجہ سے تہمت باندھ دیتا ہے۔ کتنی تہمتیں باندھ دی اس نے؟ چور، لوٹنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، بری نیت رکھتا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں سوچ لی اس کے بارے میں، اور ریچھ کو محبت اور انصاف والا سمجھ بیٹھا، کیونکہ وہ اس کی رکھوالی کر رہا ہے، اس سے کچھ محبت کے بول رہا ہے۔ آپ نے مجھ پر کرم کر دیا، آپ نے میری جان بچا دی، بس اتنے باتوں میں آ گیا ریچھ۔ تو آپ یہاں پر اس واقعے کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنتے ہوئے پہلے دیکھو کون ہے مشورہ دینے والا، دل والا مومن ہے، ہمدردی رکھنے والا ہے، یا پھر تمہارے جیسا ریچھ بھیڑیا ہے، جانور ہے۔ تو جانور کی باتوں پہ، چکنی چپڑی باتوں پہ بھروسہ مت کرو۔ اب آگے یہ واقعے میں کیا ہوگا وہ بہت آگے آئے گا، صرف واقعہ یاد رکھیے آپ۔ اب آگے کیا ہوتا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات درمیان میں شروع کر رہے ہیں، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ جو بچھڑے کے پوجنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، سامری کے بنائے ہوئے جو بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی تھی، اس ایک پوجنے والے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیری سمجھ اور پختگی کہاں چلی گئی؟ تو ایک دور میں بڑا سمجھدار، دانا، عقل مند، ہوشیار ہوا کرتا تھا، کوئی لاجیکل کام نہیں کرتا تھا، اتنا دانا اور اتنا انٹلیکچول دماغ کا تھا، اور تو اب بچڑے کی پوجا کر رہا ہے، تیری عقل مندی کہاں چلی گئی؟ یہ جو واقعہ ہے، اب اس سے اس کا لنک کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان